یوم عاشورہ کی اٹ سیلف کیا امپورٹنس ہے اور اہل بیت کی کیا امپورٹنس ہے؟ کوئی بجلی کی کڑک ظاہر ہو گئی جس پہ لعنت کی گئی ہے، وہ جو لعنتی گروہ ہے اس کے پر عذاب نازل ہو گیا۔ واقعہ کربلا ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یزید تو باطل کا سمبل ہے، عربوں کا لباس پہن کر داخل ہوا، اور جب وہ داخل ہوا تو لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے۔ کوڈ ورڈ یہ تھا یا منصور امہ حاجیوں کے لباس میں ہوں گے اور امام حسین کو مکہ میں شہید کیا جائے گا۔ ہائی لائٹس آپ نے دیکھی۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ریسرچ اسکالر فہد کاظمی نے واقعہ کربلا کیوں اور کیسے پیش آیا اس پر روشنی ڈالی، حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کی قربانیوں کی لازوال داستانیں سنائی، یزید کی شکست کی کہانی کو بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ تو یہ سب جاننے کے لیے پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ہم یوم عاشورہ کو صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے جانتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج آپ آڈینس کو یہ بھی بتائیں کہ یوم عاشورہ کی اٹ سیلف کیا امپورٹنس ہے اور اہل بیت کی کیا امپورٹنس ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات ہے، آپ خاتم النبیین ہیں، ہی از دا سیل آف دا پروفٹس، نبیوں کا آخری نبی، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو امپورٹنٹ طبقے جڑے ہوئے تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایمان کی حالت میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر رہا تھا۔ اس طبقے کو ہم ارباب صحابہ کہتے ہیں عرف عام میں، دے آر دا کمپینینز آف دا پروفٹ۔ تو وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان میں دوست بھی تھے، ان میں بہت سے لوگ تھے جس نے ایک جھلک بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، وہ صحابہ کرام ہیں۔ اب ایک اور کیٹیگری آف انڈیویجولز بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک شان بشریت بھی عطا کی تھی۔ آپ کی وائفز بھی تھیں، آپ کے بچے بھی تھے، آپ کے داماد بھی تھے، آپ کے سنز ان لا بھی تھے، آپ کے نواسے بھی تھے، گرینڈ چلڈرن بھی تھے۔ اب یہ جو دائرہ ہے یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کا ہے، اور اس دائرے کو اصطلاحی طور پہ ہم کہتے ہیں پیپل آف دا ہاؤس، اہل البیت۔ بیت گھر کو کہتے ہیں اصل میں۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے، تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں بھی ہم 2-3 لیولز پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پروفٹ کی وائفز ایک لیول پہ وہ بھی گھر والیاں ہیں، اسی طرح جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں۔ مگر ہوا یہ کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میل بچے تھے وہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے، اور آپ کی جو 4 بیٹیاں تھیں ان میں سے بھی یکے بعد دیگرے آپ وہ جو آنریبل بیٹیاں تھیں سلام اللہ علیہ، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ آپ کی ایک بیٹی جو تھی بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا، بی بی سیدہ کائنات، وہ سب سے زیادہ بلوڈ بھی تھیں، اور انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سروائیو بھی کیا، یعنی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ظاہری حیات میں وہ موجود رہیں۔ سبحان اور اللہ۔ ان کے جو آگے سے بچے تھے حسن اور حسین، زینب سلام اللہ علیہ، تو یہ سارے، اب یہ سارا ایک دائرہ ہے۔ اور پھر بی بی فاطمہ کے ہسبینڈ تھے علی المرتضیٰ۔ تو اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اہل البیت ہیں۔ اب اہل البیت کی ہم قرآن سے تھوڑی سی اہمیت، مطلب ایک تو جنرل ہم نے سمجھ لیا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمپینینز ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں وہ اہل البیت ہیں، پیپل آف دا ہاؤس۔ اب ان پیپل آف دا ہاؤس کے اندر بھی کچھ اسپیشل لوگ ہیں۔ یہاں پر میں یہی آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جیسا کہ سننے آتا ہے کہ جنت کی بشارت صرف اس لیے کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان پر ایمان لائے، لیکن اس کے علاوہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی کیا قربانیاں ہیں، کیا سیکریفائسز ہیں، اور انہوں نے جو ساری اپنی زندگی میں جو کام سر انجام دیے وہ ہماری گائیڈنس کے لیے کتنے امپورٹنٹ تھے۔ بے شک بے شک بے شک، کمپینینز آف دا پروفٹ نے بھی بہت سیکریفائسز دکھائے۔ آپ دیکھیں وہ مہاجرین جو مکہ میں تھے کتنا ظلم و ستم ہوا ان کے اوپر، وہ جو صحابہ کرام تھے، پھر انہوں نے ہجرت کی، بدر، احد، یہ سارے مارکے، خیبر، خندق، یہ سارے مارکے، حنین، تو صحابہ کرام نے بھی صرف ایمان نہیں لائے بلکہ وہ ایفرٹ کر کے دین کی کشتی کو انہوں نے جو ہے تھاما۔ اسی طرح جو پروفٹ کی فیملی ہے، پروفٹ کی فیملی بھی اس لیے صرف آنریبل نہیں ہے کہ وہ پروفٹ کے رشتہ دار ہیں،
انہوں نے بھی اپنے اپنے درجے پر بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم خاص طور پہ امام علی مقام کے حوالے سے کانورزیشن کریں گے. تو پروفٹ کی جو فیملی ہے انہوں نے بھی بہت جد و جہد اور قربانی اور سیکریفائس کی. اب میں قرآن کے حوالے سے جو آپ کے سامنے 2 آیات، اور یہ میری جو کانورزیشن ہے خاص طور پہ میں یوتھ کے لیے کرنا چاہ رہا ہوں. علماء تو آلریڈی یہ ساری باتیں جانتے ہی ہیں، اسکالرز دے آلریڈی نو دس، بٹ وہ یوتھ جو ذرا عام فہم انداز میں چیزوں کو دیکھنا چاہتی ہے، میں ان کے لیے خاص طور پہ یہ بات کر رہا ہوں آج. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات کا تقریباً آخری زمانہ ہے. مکہ فتح ہو چکا ہے، بہت بڑی مسلمانوں کی گورنمنٹ قائم ہو چکی ہے، اور اب نسبتاً آسانی کا معاملہ ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک کرسچن ڈیلیگیشن آتا ہے، مسیحیوں کا ایک گروہ آتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا ڈائلاگ ہوتا ہے. ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ، وہ ڈائلاگ ہوتا ہے آن دا پرسنالٹی آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آپ کے جیسے علم میں ہے کہ مسلمانوں کے ہاں جناب عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں، اور میراکلس برتھ ان کی ہوئی ہے، مگر وہ اللہ کے نبی ہیں. ہمارے عقیدے میں، ہمارے مسیحی دوستوں کا عقیدہ اس کے ذرا برعکس ہے، وہ ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہتے ہیں. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ نجران کا علاقہ ہے، نجران کے علاقے سے یہ مسیحی آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ڈائلاگ ہو رہا ہے. اور ڈائلاگ میں جناب مسیح علیہ السلام کی حیثیت اسلام میں، اس کے اوپر بھی ڈائلاگ ہو رہا ہے. ڈیفینیٹلی وہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے ذریعے جو آپ کو اطلاعات تھیں، آپ نے وہ آرگومنٹس ایڈوانس کیے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھیں اللہ، یہ قرآن کی آیات بھی اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اگر نعوذ باللہ جناب مسیح اللہ کے بیٹے ہوتے تو وہ آپ کا کلیم کیوں ہے یہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ کیونکہ ان کا والد نہیں ہے نا بظاہر، وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں اور والد نہیں ہے. تو حضرت آدم علیہ السلام تو پھر ڈبل ڈیزرو کرتے ہیں، ان کے تو پھر والدہ بھی نہیں ہے اور والد دونوں ہی نہیں ہے، کہ نعوذ باللہ اگر کسی کو بیٹا کہنا ہوتا تو پھر آدم علیہ السلام کو کہا جاتا. تو اب یہ آرگومنٹ ہو رہے ہیں سرکار دو عالم کی طرف سے اور کرسچنز کی طرف سے، مگر آرگومنٹ انکنکلوسیو ہے. کرسچنز بھی اپنی بات پہ اڑے ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان نہیں رہے، لیکن سرکار دو عالم کے آرگومنٹ کو وہ مان نہیں رہے. یہ سورہ آل عمران ہے. تو سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے پھر پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسٹرکٹ کیا کہ اب یہ ڈیبیٹ ہو گئی ہے انکنکلوسیو، اس ڈیبیٹ کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، تو اب ان کو کہہ دیں کہ مباہلہ کر لیں آپ. اب یہ مباہلہ ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرم ہے، اور پرانے زمانے میں جب 2 پارٹیز ہوتی تھی اور وہ ایک اپنے کیس کو ایڈوانس کرتی تھی، تو دونوں پھر اپنے اپنے خداؤں سے مدد طلب کرتی تھی، یا وہ اپنے خدا کو پکارتی تھی اور دعا کرتی تھی، اور جس کا خدا سچا ہوتا تھا، میں بہت اس کو برج کر رہا ہوں، جس کا خدا سچا ہوتا تھا کوئی نشانی ظاہر ہوتی تھی. یہی میں پوچھنے والی تھی کہ پھر آنسر کیسے آتا تھا؟ پھر وہ اس کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی تھی، کوئی بجلی کی کڑک ظاہر ہو گئی، یا جس پہ لعنت کی گئی ہے وہ جو لعنتی گروہ ہے اس کے پر عذاب نازل ہو گیا، وہ اپروٹ ہو گیا. تو وہ ایک فزیکل نوعیت کی وہاں پہ معاملہ ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سائن آتا تھا، فزیکل سائن، وہ نیچر کے اندر کوئی تبدیلی آ جاتی تھی، کوئی طوفان یا کچھ بھی ہو سکتا تھا. انڈرسٹینڈیبل تھنگ. ہاں مطلب جو آف کورس. تو اب اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسٹرکٹ کیا کہ مناظرہ تو انکنکلوسیو ہے. یہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو اب ان کو کہیں کہ یہ مباہلہ کر لیں، اور ان کو کہیں کہ یہ اپنے بیٹے لے آئیں، آپ اپنے بیٹے لے آتے ہیں، یعنی سرکار دو عالم اپنے بیٹے لے آئیں گے. یہ اپنی خواتین لے آئیں، ہم اپنی خواتین لے آتے ہیں. یہ اپنے نفوس لے آئیں، قرآن کے الفاظ ہیں، جانیں، ہم اپنی جانیں، اپنے نفوس لے آتے ہیں. اور پھر ہم لعنت کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پہ خدا کی لعنت، یعنی وہ ایک دعا کریں گے اور جو جھوٹا ہوگا اس کے اوپر وہ عذاب نازل ہو جائے گا. یہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. اب آپ امیجن کریں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسٹرکٹ کیا جا رہا ہے آپ اپنے بیٹے لے آئیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے آپ اپنے بیٹے لے آئیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری طور پہ بیٹے تو وصال فرما گئے ہیں، جناب قاسم، جناب عبداللہ،
جناب ابراہیم، ان سب کا وصال ہو چکا ہے. اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس حکم پر کسی کو بھی لے کے جا سکتے ہیں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا بن کر جائے گا نا. وہ فزیکلی اگر بیٹا نہیں بھی ہے تو اس کا جو اسٹیٹس ہوگا، جس کو بھی پروفٹ لے کے جائیں گے وہ بیٹا بن کے جائے گا. اور خواتین میں بی بی فاطمہ ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلیسڈ وائفس ہیں، آنریبل وائفس، وہ ساری موجود ہیں. بہت ہی آنریبل صحابیات موجود ہیں. اور قرآن میں بھی پلورل کا صیغہ ہے، تم اپنی خواتین لے آؤ، اپنی خواتین لے آتے ہیں. اور پھر تم اپنی جانیں لے آؤ، اور اس کے بعد جو ہے مباہلہ ہوگا، اور پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ خدا کی لعنت جو ہے اس کا نزول ہوگا. اب آئی گیس کہ اس وقت مدینے میں ہر کوئی دعا کر رہا ہوگا یا سوچ رہا ہوگا، یا یہ تھاٹ آ رہی ہوگی کہ پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو لے کے جائیں گے. اب جیسے ابھی میرے دماغ میں آ رہی ہے. ہاں، یہ ایبسولوٹ ہے ایک بات. تو اب پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن علیہ السلام کو اور امام حسین علیہ السلام کو لے کر باہر آئے. امام حسن جو آپ کے گرینڈ سن ہے، انہوں نے آپ کی انگلی پکڑی ہوئی تھی. امام حسین آپ کے لیپ میں تھے. بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا و رضی اللہ تعالیٰ عنہا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھی، اور سب سے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ تھے. اب یہ ہماری تفاسیر جو کلاسیکل تفاسیر ہے نا، ایک تو وہ تفاسیر ہیں جو آج کے ماڈرن اسکالرز نے لکھی ہیں، ایک وہ تفاسیر ہیں جو پرانے ہمارے علماء نے لکھی ہیں، جس میں تفسیر قرطبی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور ہے. تو جب قرآن کی یہ آیت آتی ہے تو وہ یہ تفسیریں وہاں پہ بیان ہے. اور ہمارا جو حدیث کا لٹریچر ہے، حدیث کے لٹریچر میں بھی، معتبر ترین لٹریچر کے اندر بھی یہ حدیث کے درجے پر بھی موجود ہے کہ سرکار دو عالم اس شان کے ساتھ ظاہر ہوئے، امام حسن، امام حسین، بی بی فاطمہ الزہرا اور علی المرتضیٰ، اینڈ دے ور 5، جو 5 لوگ آئے. اب وہ کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ کرسچن ڈیلیگیشن جو تھا وہ دور کیمپ تھا، اور انہوں نے اپنے بندے لے کے سامنے آنا تھا. تو وہاں پر ان کا ایک پولیٹیکل لیڈر تھا، سیاسی سردار تھا، اور ایک ان کا پادری تھا جو ان کا روحانی سردار تھا، اور وہ بڑا اسپریچولی وائز تھا، روحانی طور پہ وائز آدمی تھا. اس نے جب یہ 5 کو آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اپنے پولیٹیکل سردار کو، اور ان کی آپس میں کانورزیشن ہوئی، ایک کا نام عاقب تھا، تاریخ میں آتا ہے، اس طرح 2 کانورزیشن ہوئی. اس نے کہا، میں ایسے روشن چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے ہمارے خلاف دعائے ضرر کر دی تو ان کی دعائے ضرر سے کرسچینٹی قیامت تک کے لیے اپروٹ ہو جائے گی. ان سے مباہلہ نہ کرو. اگر انہوں نے ہمارے خلاف لعنت کی دعائے ضرر کر دی، جو مباہلے کا ایک پروٹوکول تھا، یہ ایسے انلائٹنڈ فیسز میں دیکھ رہا ہوں، the Christianity will vanish from the face of the earth. We will not have this spiritual wrestling with these guys. These guys are different. مطلب صرف اگر ویژولائز جو اب آپ مجھے سٹوری سنا رہے ہیں اور میں کروں تو کیا شان ہوگی جس طرح سے وہ چل کے آ رہے ہوں گے. اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہوں نے وہ سارا کر لیا پرسیو کہ پھر ہمارا کیا فیوچر ہونے والا کر لیا. اور انہوں نے بہرحال اگر اس بات نریشن کو ہم کمپلیٹ کریں تو انہوں نے مباہلہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اگریمنٹ ہم آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ایک اگریمنٹ ہوا، کیونکہ ہمارے اسلام کے اندر یہ 2 ہی آپشنز ہوتی تھیں، اسلام قبول کرتے تھے یا پھر مسلم اسٹیٹ ان کو پروٹیکٹ کرتی تھی، اور ان کو ایک ٹیکس دینا پڑتا تھا، اور اس ٹیکس میں وہ پروٹیکشن، اس پہ ہم کبھی علیحدہ سے بات کریں گے کیونکہ ہمارے ماڈرن طبقہ اس کے اوپر بڑی بحث کرتا ہے کہ جی یہ کیوں جزیہ لیا جاتا تھا اور کیا معاملہ تھا. بہت ضروری، اور انشاءاللہ ہم اس پر بھی وہ ایک علیحدہ سے بات ہے. لیکن کوئی کامنٹ اس پہ میں کر دوں کہ ہر اسٹیٹ اپنے کسی بھی سٹیزن کی جب وہ پروٹیکشن کا ذمہ لیتی ہے تو اسٹیٹ کی اپنی انکم تو نہیں ہوتی کوئی بھی، تو اسٹیٹ ٹیکسز ہی جمع کرتی ہے. مسلمانوں سے زکوٰۃ جمع ہوتی تھی اور نان مسلم سے جزیہ جمع ہوتا تھا، اینڈ اٹ واز اے ویری فیئر فارمولا. یہ ایک فیئر بات تھی. اٹ واز اے جسٹ ڈیل دیٹ دے گاٹ آلسو. تو یہ قرآن کی آیت نمبر 61 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 61 قرآن کی. اب اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں میں ویسی یہ جو 4 لوگ ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں زیادہ اسپیشل ہے. ان کو ایک اور طرح کی اسپیشیلٹی اللہ نے دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے.
اور یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ، بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا اور امام حسن امام حسین. امام حسن امام حسین وہ پروفٹ کے سنز کی میننگ میں ہے، وہ سنز والی کیٹیگری میں ہے، جنت کے جوانوں کے سردار بھی ہیں آف کورس. اور یہ قرآن کی آیت کے تحت دے آر دا سنز آف دا پروفٹ. اس لیے تاریخ کے اندر جب نواسہ رسول بھی انہیں کہا جاتا تھا، اور آپ تاریخ میں اکثر دیکھیں گے کہ جب امام حسن امام حسین آتے تھے تو کہا جاتا تھا فرزند رسول. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حدیثیں بھی ہیں اس میں کہ میری نسل اللہ نے میری بیٹی سے چلانی ہے، اور اس نسل کا دادا میں ہوں. اصل میں تو وہ بایولوجیکلی نانا ہے نا، لیکن وہ کیا فرمایا، میں اس نسل کا وارث اسبا میں ہوں. عربی کا لفظ ہے اسبا، یعنی یہ میرے ایئرز ہیں، یہ میرے بایولوجیکل ایئرز ہیں. تو امام حسن امام حسین، بی بی فاطمہ، اور یہ بھی دیکھیں کہ خواتین تو ساری آنریبل تھیں، اور ان کی کیا شان ہے. ہر صحابی رسول، صحابیات میں جتنی عظیم الشان خواتین ہیں، ان کی ہم تو شانیں گن نہیں سکتے. سب رول ماڈلز ہیں، بے شک اپنے درجے پہ ہر ایک رول ماڈل ہے. لیکن جو بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو آنر ملا ہے وہ ان میچڈ ہے. ساری کہا تھا خواتین لے آؤ، تو نبی پاک نے ایک خاتون کو چوز کیا جو کہ کل عالم خواتین کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اس وقت. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور تم اپنی جانیں لے آؤ، اپنے نفوس لے آؤ، تو علی المرتضیٰ وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان کا یہ کنیکشن ہے. تو میں ایک چیز یہاں پہ اگلی روایت آپ سے شیئر کرنے سے پہلے میں اپنے ویور سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ اہل بیت رسول جو ہے نا، یہ کسی فرقے کی ملکیت نہیں ہے، یہ سب ہمارے ہیں، یہ ہمارا کلیکٹیو ہیریٹیج ہے. جب یہ بات بحیثیت مسلمان مجھے سمجھ آ جائے گی کہ میرے نبی کی ہر نسبت میرے لیے آنریبل ہے، وہ صحابہ کرام ہوں، خلفۂ راشدین ہوں، وہ اہل بیت اطہار ہوں، ہر نسبت میرے لیے واجب الاحترام ہے. اور میں نے ڈویلٹی کا لینز نہیں لگانا، میں نے یونٹی کا لینز لگانا ہے. میں نے امت کو جوڑنے والے نیریٹیوز لے کے آنے ہیں، اور یہ سارے لوگ ہمارے اپنے اپنے درجے پہ رول ماڈلز ہیں. تو اہل بیت کو بھی سیکٹیرینزم کی نظر نہ کریں، نبی کا خاندان ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اے آل رسول، اے آل بیت رسول، آپ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب تک ہم نماز میں درود نہیں پڑھتے ہماری نماز نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یہ کل امت مسلمہ کا ورد ہے. اور امام حاکم سے یہ مستدرک میں، امام حاکم بہت بڑے ہمارے مفسر تھے، وہ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا صحابہ نے کہ ہم آپ پر اور آل رسول پہ کیسے درود پڑھا کریں، تو یہ درود تعلیم کرایا گیا. تو پروفٹ کی فیملی تو وہ بلیسڈ لوگ ہیں کہ صحابہ بھی اپنی نماز پڑھتے ہیں تو ان پہ درود بھیجتے ہیں. دے آر سو بلیسڈ ان دی آئیز آف آل مائٹی اللہ. جو دوسری بات میں قرآن ہی کی ہے، اور اس پہ احادیث بھی شامل ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتی ہیں. ایک ان کی روایت ہے بی بی ام سلمہ، یہ بھی ام المومنین ہے، بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس کو روایت کرتی ہیں. قرآن کا چیپٹر نمبر ہے 33 سورہ احزاب، اس کی آیت نمبر ہے 33. اس کا ایک ٹکڑا ہے اس آیت کا. پیچھے آیت میں پروفٹ کی وائفز کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں، اور وہ ایک دم جب وہ ایک ٹکڑا آتا ہے تو صیغہ بدل جاتا ہے، اور وہ فیمنن صیغے سے وہ پلورل میسکولن کا ایک صیغہ آ جاتا ہے وہاں پہ. ایک صیغہ، عربی کا صیغہ بدلتے ہیں، بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن وہ جو ٹکڑا ہے قرآن کی آیت کا، میں اس کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تو یہی چاہتا ہے، اے نبی کے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ آپ سے ہر طرح کی نیگیٹیوٹی، عربی کا لفظ ہے رچ، امپیورٹی، آپ سے ہر طرح کی امپیورٹی کو علیحدہ کر دے، اور آپ کو ایسے پاک کرے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پیپل آف دا ہاؤس ہیں، جو نبی کے گھر والے ہیں، ان سے ہر طرح کی امپیورٹی کو پاک کر دیا جائے، اور ایسے پاک کیا جائے، تھرو کلینزنگ ان کی کر دی جائے جیسے کہ تھرو کلینزنگ ہونی چاہیے. یعنی دے ول بی دا پیوریفائڈ سولز.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہ کن کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہے ہیں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تفسیر کی, اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی اور امام حسن آئے, انہوں نے ان کو چادر کے اندر چھپا لیا. امام حسین آئے, انہوں نے چادر میں چھپا لیا. بی بی فاطمہ آئیں, ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا. اور حضرت علی المرتضیٰ آئے, ان کو بھی اپنی چادر میں چھپا لیا. اب یہ 5 لوگ, 5 سولز, 5 پرسنالٹیز وہ چادر میں ہیں. اور جب ان کو لیا اور اس طرح اینویلوپ کر لیا اور کہا, اور یہ آیت کی تلاوت کی اور کہا الہ العالمین یہ ہے میرے اہل البیت, دیز آر دا پیپل آف مائی ہاؤس, ان کو ایسے پاک کریں جیسے کہ پاک کرنے کا حق ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 لوگوں کو اکٹھا کر کے دعا کی ان کے لیے. بی بی ام سلمہ بھی پروفٹ کی جو وائف ہیں, انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے کے اندر, ان کے چیمبر کے اندر بھی یہ واقعہ ہوا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح چادر میں اپنی ان 4 کو اینویلوپ کیا اور پھر کہا کہ یہ ہے میرے اہل البیت. تو بی بی ام سلمہ بھی بڑی, اور کیا شان ہے, یہ ہماری حدیث کے لٹریچر کے اندر یہ روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ میرا بھی دل کیا کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. تو انہوں نے کلوک کو لفٹ کرنے کی کوشش, جیسے بھی معاملہ ہوا ہوگا, تو انہوں نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے پوچھا کہ کیا میں اس کے اندر شامل ہو سکتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بھی خیر پر ہیں, آپ بھی خیر پر ہیں, مگر امپلائی یہ کیا کہ یہ جو معاملہ ہے وہ ان لوگوں کے لیے میں نے اسپیسیفائڈ معاملہ ہے. بٹ آل دا لو اینڈ آل دا پریئرز ور کسی ریزن کی وجہ سے تھی نا وہ. بالکل, بے شک. تو اب یہ قرآن کے 2 نیریٹیوز, اس کو آیہ تطہیر کہتے ہیں, یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اور اس کی تفسیر بھی صحیح مسلم میں بھی ہے, جامع ترمذی کے اندر بھی ہے, ہمارے تفاسیر کے کلاسیکل لٹریچر کے اندر یہ دونوں موجود ہیں. تو سورہ آل عمران کی جو پہلی آیت تھی وہ آیہ مباہلہ تھی, اور یہ جو آیت ہے آیہ تطہیر ہے. اب یہ قرآن کی 2 آیات ہیں, اس کے علاوہ بھی اور آیات بھی کوٹ کی جا سکتی ہیں, جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اہل البیت میں سے بھی جو اہل بیت اطہار ہیں, دا پیوریفائڈ پیپل آف دا ہاؤس, وہ یہ 4 لوگ ہیں, حسن, حسین, علی اینڈ فاطمہ علیہم السلام اجمعین. اینڈ یہ کسی فرقے کی یا سیکٹ کی بات نہیں ہے, یہ ہماری بات ہے. بڑی خوبصورتی سے آپ نے یہ سارے جو واقعات ہیں یہ وہ بیان کیے, اور سننے والے جو ساری آڈینس ہوگی ان کے دل اور دماغ روشن تو ہو گئے ہوں گے ان سارے واقعات کے بعد. اور بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات بھی یہ کی کہ فرقہ واریت سے بالکل یہ بات دور ہے. تو میں یہ بات یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ فرقوں میں اختلافات ہیں, اور ابھی آپ نے بتایا بھی کہ جو ساری چیزیں ہیں اس میں ہمیں اختلافات اپنے دور رکھنے چاہیے. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا پیش آنے میں یہ بھی تھا کہ اختلافات تھے آپس میں, اس کی بھی ایک ریزن تھی یہ. تو اس پہ میں آنا چاہوں گی کہ اگر وہ ہم بالکل واقعہ کربلا سٹارٹ کرنے سے پہلے, قربانیوں کی داستانیں سٹارٹ کرنے سے پہلے اس پہ تھوڑا سا روشنی آپ ڈالیں گے کہ واقعہ کربلا بیسیکلی ہونے کی ضرورت کیوں پیش آئی. بہت امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں, اس میں ایک چیز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے, دین کا نا پورا ایک آبجیکٹو ہے. اللہ کا دین اس دنیا میں نافذ ہونے کے لیے آیا ہے. بے شک. باقی جو دنیا کے مذاہب ہیں نا وہ بھی ایمفسائز کرتے ہوں گے, آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے, میں ابھی ان کے اوپر بات نہیں کرتا, لیکن اسلام یہ کلیم کرتا ہے کہ میں کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہوں, اور اگر میں کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہوں تو میں امپلیمنٹ ہونے کے لیے آیا ہوں. میری امپلیمنٹیشن ہوگی, یعنی میری اکانومی خدا کے نظام کے مطابق ہوگی, میری پالیٹکس خدا کے نظام کے مطابق ہوگی, میری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ وہ بھی خدا کے نظام کے مطابق ہوگی. یعنی یہ نہیں ہے کہ میں صرف نمازیں روزے پڑھ لوں, حج کر لوں اور میں کہوں کہ جی اسلام نافذ ہو گیا. نہیں, اسلام تو مکمل دین ہے. اسلام مکمل دین ہے, ہر ایسپیکٹ میں امپلیمنٹ ہوگا. تو جب ہم امپلیمنٹیشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی چیز ہے جو امپلیمنٹ کرتی ہے دین کو. آف کورس آپ کا جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ہے وہ امپلیمنٹ کر سکتا ہے نا. آپ کا جو بھی اس دور میں جو گورنمنٹ ہوگی, یہ گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے, حکمرانوں کا مینڈیٹ ہے. تو اب اس بات کو اگر ہم فاسٹ فارورڈ کریں کربلا تک, اور یہ معاملہ یہاں تک کیسے پہنچا, تو ہمارا جو گولڈن پیریڈ ہے مسلمانوں کا, وہ سرکار دو عالم کے وصال کے بعد وہ خلافت راشدہ ہے.
ہمارے جو رائٹلی گائیڈڈ کیلفس تھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تھی. آپ نے فرمایا, مشہور حدیث ہے, دو تین اس طرح کی حدیث ہیں, لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک خلافت رہے گی, پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی, پھر جابرانہ ملوکیت ہوگی, اور پھر ایک وقت آئے گا کہ دوبارہ میرے منہج پر یا نبوت کے منہج پر دوبارہ خلافت قائم ہوگی. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی یہ بتا دیا تھا. یہ 2-3 حدیثوں کا میں نے جوڑ کر مفہوم آپ کے سامنے رکھا ہے کہ میرے بعد 30 ایئرز تک خلافت ہوگی. آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنمنٹ کو پڑھیں, آپ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گورنمنٹ کو پڑھیں. دین کو نافذ کر کے دکھایا ان لوگوں نے. They were the most just rulers the world has ever witnessed. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا وہ اسلام کی گولڈن ایج ہے. ٹھیک ہے, جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے, اکانومی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین کے تابع ہے. آپ کے اسپریچول انسٹیٹیوشنز, پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز, اکنامک انسٹیٹیوشنز, آپ کی بیوروکریسی, آپ کی ایڈمنسٹریشن وہ ان سنک ہے خدا کے نظام کے تحت. یعنی حاکم کے طور پر ہمیں انہیں آئیڈیلائز کرنا چاہیے. بالکل, آف کورس وہ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. سارے خلفائے راشدین اپنے اپنے درجے پہ. مولا مرتضیٰ کی جو اپنی ایڈمنسٹریشن تھی, کیونکہ مولا مرتضیٰ کو بڑے چیلنجز کا سامنا تھا, سول وارز پہلی دفعہ ہو رہی تھیں, وہ ایک اور لیول کے چیلنجز تھے, اور اگر مولا مرتضیٰ نہ ہوتے تو وہ چیلنجز سے بھی کوئی عہدہ برا نہیں ہو سکتا تھا. مولا مرتضیٰ بھی رول ماڈل ہیں اپنے درجے پہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایز اے حکمران میں بات کر رہا ہوں, ایز اے پولیٹیکل لیڈر. یہ جتنے حضرت سیدنا عثمان غنی کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. تو یہ چاروں, اور 30 ایئرز کی جب بات ہے تو 6 ماہ اس میں امام حسن علیہ السلام کے بھی شامل ہیں. بائی دا وے ہی واز آلسو دا کیلف. عرف عام میں ہم 4 کہتے ہیں, یہ اصل میں 5 ہے. بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ. جی, حضرت علی کے بعد 6 months تک امام حسن کی گورنمنٹ قائم ہوئی تھی. امام حسن از پارٹ آف خلافت راشدہ. اب جب آپ نے پولیٹیکل نظام کو بدل دیا اور پولیٹیکل نظام کے اندر وہ جو خلافت راشدہ کی خوشبو ہے وہ بدل گئی, اور آپ یزید کو لے آئے سامنے, تو یزید تو ڈیزرو نہیں کرتا نا. یزید تو باطل کا سمبل ہے. یزید کا پرسنل کیریکٹر اور یزید ایز اے گورنر یا ایز اے مین آف گورننس وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف کھڑا ہوا ہے. تو اب امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام, آپ کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں. یا تو آپ کمپرومائز کر لیں, خوف زدہ ہو جائیں, بیٹھ جائیں, اور یا آپ سٹینڈ لیں اور آپ کہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ میرے نانا کے دین کے مطابق نہیں ہے, اور میں اس گورنمنٹ کو اس دور میں جس طرح آج ہم ووٹ ڈالتے ہیں اس دور میں بیعت ہوتی تھی, پلیج آف الیجنس. تو امام حسین علیہ السلام یا تو بیعت کر لیتے, نعوذ باللہ, اگر وہ بیعت کر لیتے قیامت تک کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو جاتی کہ بھائی ظالم حکمران, 2 نمبر حکمران, نواسہ رسول نے نعوذ باللہ اس کی بیعت کر لی اور اس کو ووٹ آف کانفیڈنس دے دیا, تو یہ ہمارے لیے پریسیڈنٹ ہے کہ جب مشکل ہو تو ظالم حکمران کے پیچھے چلنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام could not do this, he would never do this. Why would he do this? He was representing Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ آیا مباہلہ اور آیا تطہیر کے کیریئر ہیں, تو وہ تو اپنے نانا کے دین کو بچائیں گے نا, وہ تو اس وقت. تو یہ آپ ٹرانزیشن سمجھیں کہ جب خلافت راشدہ تھی, مولا مرتضیٰ was supporting حضرت عمر فاروق, مولا مرتضیٰ was supporting حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بیکاز نظام نبی کے طریقے کے مطابق ہے. بہت سے میں واقعات آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. حضرت عمر کی اور مولا مرتضیٰ کی اتنی محبت تھی ایک لیول پہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس مشکل سے ڈرتا ہوں کہ مشکل آئے, یعنی کوئی مشکل فیصلہ مجھے کرنا پڑے, مشکل آئے اور علی کی کمپنی نہ ہو, علی کا ساتھ نہ ہو. اور 70 دفعہ تواریخ میں آتا ہے, آپ نے فرمایا کہ آج علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہو جاتا. یعنی علی نے جو مجھے وزڈم سکھائی ہے, جو فیصلہ کیا ہے, وہ میرے لیے زندگی ہے. حضرت عمر کا فرمان, انہیں خود اتنا آئیڈیلائز کیا جاتا تھا لیکن وہ پھر بھی اتنا ریگارڈ کرتے تھے.
لیکن امام حسین علیہ السلام کے سامنے اب کیا چیلنج ہے کہ خلافت راشدہ جو ہے وہ مٹ گئی ہے. اب اس نظام کو ریسٹور کرنے کے لیے کوشش، ایک آخری کوشش، ایک ایسی جوڈیشری جو کہ آقا کے مطابق ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک ایسا اکنامک سسٹم جو کہ نبی پاک کے مطابق ہو. اگر وہ ریوائیو نہیں ہوتا تو مسلمان دے ول بی ان اے اسٹیٹ آف کیوس، اور وہ اس لیے ان کو سٹینڈ لینا پڑا. تو یہاں سے امام حسین کی پریکٹیکلی سٹوری شروع ہوتی ہے. امام حسین سے یزید نے اپنے گورنر، اس کا جو گورنر تھا مدینہ میں، اس کا نام تھا ولید بن عتبہ، اور یہ رجب کی بات ہے تقریباً. امام حسین کی شہادت ہوئی ہے محرم میں، تو یہ رجب کا مہینہ ہے. اور ولید بن عتبہ نے امام حسین علیہ السلام کو طلب کیا، اور یہ کہا، رات کا ٹائم تھا، اور کہا کہ جی آپ یزید کے ہاتھ پہ میرے ساتھ بیعت کریں، یزید کے بہاف پر. یعنی وہ گورنر تھا، اس کا نمائندہ تھا. وہ بات ان کی شان کے خلاف ہے. جی بے شک. امام حسین علیہ السلام نے ایک تاریخی فقرہ وہاں پہ ادا کیا. نواسہ رسول ہے نا، اس گھر میں نالج، حکمت وہ اس گھر میں ہے. آپ نے فرمایا، اے گورنر مدینہ، مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام یہ بھی کہہ سکتے تھے میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا. آپ نے کیا کہا؟ میری طرح کا، کبھی اس کی طرح کی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین علیہ السلام ended up giving a universal principle. کیا بات ہے؟ جو حق اور صداقت کے پاتھ پہ ہوگا، وہ جس وقت میں ہوگا، وہ جس زمانے میں ہوگا، وہ جس علاقے میں ہوگا، جب اس کے سامنے ظلم کا کوئی میٹافور ہوگا، ظلم کا کوئی ستارہ ہوگا، وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے گا. وہ میری طرح جان دے دے گا، گردن کٹا لے گا، وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. It is a universal principle that he ended up promulgating, and that's a huge statement. اور ہم دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی کہ امام حسین علیہ السلام rose to become a symbol of defiance, a symbol of truth, not just for Muslims but also for non-Muslims. میں یہ بات ہٹ رہی ہے لیکن میں کوئکلی کرتا ہوا پھر واپس اس کو کانورزیشن کو واپس لے کے آئے. نیلسن منڈیلا جو کہ بہت بڑے ہمارے دورے ماضی قریب کی بہت بڑی شخصیت، ساؤتھ افریقہ کے اندر جنہوں نے افریکنز کے حقوق کی جنگ لڑی اور ان کو کس طرح سے لبریٹ کرایا. تماشا جبر کیا گیا. 29 سال کی ان کے اوپر ان کو سالٹری کنفائنمنٹ، 29 ایئرز اکیلا ایک سیل میں وہ رہا ہے آدمی، قید تنہائی کے اندر. 29 سال یا 27 سال، واٹ ایور دا نمبر از. وہ بندہ کہتا ہے کہ ایک وقت آیا میرے اوپر بھی کہ میں ٹوٹ رہا تھا، اور میں نے کہا یار میں کمپرومائز کر لیتا ہوں، میں معافی مانگ لیتا ہوں، میں ڈیل کر لیتا ہوں. یہی ورڈز ہوتے ہیں نا آج کل بھی، تو میں ڈیل کر لیتا ہوں. اس وقت مجھے حسین ابن علی یاد آیا کہ اس کے پاس بھی یہی چوائسیز تھیں، لیکن حسین ابن علی ڈڈ ناٹ سرینڈر. تو میں نے اس سے لائٹ حاصل کی اور میں نے کہا کہ میں بھی سرینڈر نہیں کروں گا. 27 سال جیل کاٹ گیا. اپنے وہ جو سیاہ فام افریکنز تھے ان کو لبریٹ کرا گیا، اور ایک کمال کا وہ شخص تھا. اور وہ کس سے انسپائرڈ تھا؟ حسین ابن علی سے انسپائرڈ تھا. حسین ابن علی امام علی مقام، انہوں نے فتح اور شکست کے معنی بدل کے رکھ دیے. اور یہ کوئی جملے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے. مجھ جیسا کبھی اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو رجب کا یہ واقعہ ہے، مدینے میں آپ اس وقت موجود تھے، اور آپ لڑنے نہیں جا رہے تھے کبھی بھی. یہ آپ کا یہ مینڈیٹ تھا ہی نہیں کہ آپ وار کے لیے جائیں گے. آپ کا صرف جو پہلا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ میں اس گورنمنٹ کو ووٹ آف کانفیڈنس نہیں دوں گا، اور میں اس رجیم کے پھر اندر بھی نہیں رہوں گا. اس طرح سے میں اس رجیم کو سپورٹ بھی نہیں کروں گا. تو امام حسین علیہ السلام نے اصل میں وہ جو ایک دنیاوی طور پہ معاملہ ہے وہ ہجرت کا معاملہ ہے. اور امام حسین علیہ السلام کیونکہ مدینے میں ان کو یہ بیعت کا معاملہ ہوا تو ہی لیفٹ مدینہ اور وہ مکہ کی طرف تشریف لے گئے. انہوں نے مکہ کی طرف سفر کیا، اور امام کے بچے ان کے ساتھ تھے، امام کی وائفز ان کے ساتھ تھیں، امام کے ہاف بردرز ان کے ساتھ تھے.
بی بی سیدہ زینب آپ کی آنریبل سسٹر وہ ان کے ساتھ تھیں، آپ کے ہاف بردر غازی عباس قمر بنی ہاشم جنہیں کہا جاتا ہے، بہت ہی ہینڈسم تھے. قمر بنی ہاشم، بنو ہاشم آپ کا کلان ہے نا جو، تو دا فل مون آف بنو ہاشم، 14ویں کا چاند جیسے ہوتا ہے قمر، تو ہی واز سو ہینڈسم، یہ ان کا ٹائٹل تھا حضرت عباس کا جو آپ کے بھائی تھے. تو یہ سارا قافلہ جو ہے یہ وہاں سے نکلا ہے، اور یہ قافلہ مکہ کے اندر شعبان کے اندر پہنچ گیا. اب آپ دیکھیں کہ شعبان سے لے کے ذی الحج تک یہ جو 2-3 مہینے ہیں امام حسین علیہ السلام مکہ میں رہے ہیں. اور ون کین آلسو امیجن کہ وہ کیا پینفل ایک معاملہ ہوگا کہ جب آپ نانا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گریو پہ گئے ہوں گے، آخری سلام آپ نے کیا ہوگا، آپ اپنی والدہ کی گریوز پہ گئے ہوں گے، حضرت امام حسن آپ کے بھائی بھی ادھر دفن تھے. وہ مدینہ جہاں پہ اب تھرو آؤٹ اب پوری زندگی رہے تھے، اب ہم مڈ 50s میں تھے، آپ کی ساری زندگی جو ہے بائی اینڈ لارج وہ مدینہ میں گزری ہے. تو مدینے کو چھوڑنا بذات خود ایک بہت بڑی ٹریجڈی تھی، اور آئی تھنک ان کو شاید اندازہ ہوگا کہ یہ میں پرماننٹلی مطلب مدینہ مجھ سے چھوٹ جائے گا. مطلب میں اس وقت کوئی مسٹیکل روحانی بات نہیں کر رہا، میں ایک بڑی دنیاوی بات ظاہری طور پہ بھی بات کر رہا ہوں. تو ظاہری اینگل سے بھی اندازہ تھا کہ یہ معاملہ کدھر کو جائے گا، لیکن وہ گئے، اب مکہ میں تشریف لے کے گئے. اور مکہ کے اندر بہت سے لوگوں کے لیے، کیونکہ مکہ کے اندر آپ کے جو دادا تھے حضرت ابو طالب، ان کی ایک پراپرٹی تھی شعب ابی طالب میں، آپ کو علم میں ہوگا کہ جو مسلم ہسٹری کا ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پورے کلان کو وہاں رہنا پڑا. تو کچھ ہسٹورینز یہ کہتے ہیں کہ اسی جگہ پہ یا اس کے ارد گرد کی جو آپ کی دادا کی پراپرٹی تھی حضرت ابو طالب کی، ادھر ہی آپ کا قیام تھا، لوگ آپ سے ملنے آتے تھے. اور کیونکہ گورنمنٹ بدلی تھی، یزید کی گورنمنٹ آ گئی تھی، اور یزید ایک بہت ہی کھلنڈرا انکوت دین اسلام کے بیسک پرسیپٹ سے ہٹا ہوا شخص تھا. تو ایک اوور آل کیوس کی سچویشن تھی، مدینے میں بھی تھی، مکے میں بھی تھی. وہ لوگ مطلب دیکھ رہے تھے، اور لوگ امام کو بھی دیکھ رہے تھے کہ امام کیا کریں گے، مطلب اگر ہم نے بھی کوئی فائنل ڈیسیجن لینا ہے تو امام کی کیا چوائس ہے. اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ جو واقعہ ہے جو ہمیں شیئر کرنا چاہیے اپنے ویورز کے ساتھ، کہ کوفہ کے جو لوگ ہیں وہ امام حسین کو لیٹرز لکھتے ہیں. اور کوفہ جو تھا وہ حضرت علی المرتضیٰ کے دور میں فار 3.5 years یا 4 سال وہ مسلم گورنمنٹ کا کیپٹل تھا. یعنی خلافت راشدہ میں پہلا ہمارا کیپٹل مدینہ تھا، حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں. جناب عثمان غنی کی شہادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شہادت مدینے میں ہوئی. تو حضرت علی المرتضیٰ کے، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کو ملٹیپل چیلنجز تھے، تو حضرت علی المرتضیٰ نے یہ مناسب سمجھا کہ مدینے کے اندر یہ بلڈ سپل نہیں ہونا چاہیے. مدینے کی ایک سینکٹی ہے، سیکرڈ نیچر ہے. مکہ کی آف کورس مدینے سے بھی زیادہ ایک شرعی طور پہ سیکرڈ نیچر ہے. اور جو چیلنجز ان کو سول وار کے بھی تھے وہ عراق بیسڈ تھے. تو حضرت علی کیپٹل کوفہ لے گئے، اور حضرت علی نے یہ سوچا، مناسب سمجھا کہ دا اسپرچول کیپٹل ہے اور ایڈمنسٹریٹو کیپٹل ہے، اس کو علیحدہ ہونا چاہیے، تاکہ اسپرچول کیپٹل کا وہ جو سیکرڈ نیچر ہے، وہ جو تقدس ہے، وہ پامال نہ ہو. He made a wise decision indeed. جی. تو اب کوفہ کے اندر بظاہر حضرت علی یا اہل البیت سے محبت کرنے والے لوگ بھی تھے، لیکن ہم نے مختلف ہسٹری کے جنکشنز پہ دیکھا ہے، وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے، کہ کوفہ کے لوگ محبت بھی کرتے تھے اور وقت آنے پہ ساتھ بھی ایٹ ٹائمز نہیں دیتے تھے. یعنی ایک طرح کی ڈویلٹی بھی ایگزسٹ کرتی تھی وہاں پہ. امام حسن کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا. تو الٹیمیٹلی خیر امام حسن تو دستبردار ہو کے مدینہ تشریف لے آئے. تو اب کوفہ سے لیٹرز آ رہے ہیں، وہی کوفہ جو کہ بظاہر اہل البیت کی سپورٹ کا بھی دم بھرتا ہے، اور ایک لیول پر وہ ڈویلٹی بھی دکھاتا ہے، تھوڑی تھوڑی کبھی کبھی منافقت بھی کرتا ہے وہ. اب وہ لیٹرز آ رہے ہیں، اور وہ لیٹرز کیا کہہ رہے ہیں امام حسین کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور ہمارا امام نہیں ہے کوئی، ہمارا لیڈر نہیں ہے کوئی، اور ہم یزید کی بیعت نہیں کر سکتے، اور یزید کی طرف سے جو اپوائنٹڈ گورنر ہے ہم اس کے پیچھے نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے. آپ آئیں اور آپ ہمیں لیڈ کریں.
آپ آئیں اور امت کی اصلاح کریں. اور اگر آپ مطلب کچھ لیٹرز کی ایسی بھی لینگویج ہے, اگر آپ تشریف نہیں لاتے, ہمیں لیڈ نہیں کرتے, تو ہم قیامت میں آپ کو پوچھیں گے. پھر مطلب اس قسم کی لینگویج ہے, یعنی ایک پوری اسپرچول لیول کا بلیک میل بھی ہے, ایموشنل بلیک میل بھی کیا جا رہا ہے اسپرچول سب. بلیک میل, بلکہ ایموشنل سے بھی آگے, کہ یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ سامنے ایک باطل ہے اور یزید ایک باطل فورس ہے اور آپ حق کے نمائندے ہیں, اور ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وی وانٹ یو ٹو بی دا لیڈر, تو آپ وی لک اپ ٹو یو, تو کیسے آپ ہمیں لیڈ نہیں. اب یہ ایک معاملہ ہے جو انہوں نے کیا وہاں پہ. اب امام حسین علیہ السلام نے یہ مناسب سمجھا کہ ان کے کلیمز کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے ان کے جو فرسٹ کزن تھے حضرت مسلم ابن عقیل, ان کو بھیجا جائے وہاں پہ. حضرت مسلم ابن عقیل کا اپنی ایک جرنی شروع ہوتی ہے, وہ بڑی مشکل سے, کیونکہ مکہ سے اپوزٹ ڈائریکشن میں انہوں نے جانا تھا, یعنی مکہ سے سمجھیں واپس مدینہ سے پھر آپ نے عراق کی طرف کوفہ کی طرف جانا تھا. تو خیر ان کو ڈیزرٹ کے اندر بھی ایک جرنی کے اندر بھی پرابلمز آئی, اور وہ سارے معاملے ہوئے, ہم اس کو اسکپ کرتے ہوئے آگے چلاتے ہیں بات کو. حضرت مسلم ابن عقیل ہی لینڈڈ ان کوفہ. جب وہ کوفہ آ گئے اور لوگوں نے ان کے بہاف پر امام حسین سے بیعت کر لی. اب لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ کوفہ والے جو ہیں وہ پرو امام علی مقام ہے, اور امام علی مقام آئیں گے اور امام علی مقام جو ہیں وہ لیڈ کریں گے. تو مسلم ابن عقیل آئے, اور مسلم ابن عقیل کو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ جو ہے لیا, ان کی بڑی پذیرائی ہوئی, ان کی بیعت ہو گئی, اور وہ سارا معاملہ ہو گیا. اب یزید کے ہاتھ سے کوفہ نکل رہا تھا, تو یزید نے ایک نیا گورنر کوفہ میں اپوائنٹ کیا, اور اس شخص کا نام تھا عبید اللہ ابن زیاد. عبید اللہ ابن زیاد ایک بڑا ہی کیلس ظالم شخص تھا. اور عبید اللہ ابن زیاد جو ہے وہ عربی لباس پہن کے, حجازی لباس پہن کے وہ کوفہ کے اندر داخل ہوا. یہ ہماری ہسٹورینز نے سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. وہ عربوں کا لباس پہن کر داخل ہوا, اور جب وہ داخل ہوا تو لوگ سمجھے کہ امام حسین آ گئے, مس گائیڈ کرنے کے لیے اس نے ڈسیو کیا لوگوں کو. کیونکہ امام حسین کے ساتھ ہو گئے نا, کوفہ سپورٹ کرنا شروع ہو گیا, اور یزید نے اس گورنر کو بھیجا جو کہ ظالم شخص تھا, اور یہ اس اسٹریٹجی کے ساتھ داخل ہوا کہ میں عرب اور مکن اور مدنی عرب بن کر داخل ہوتا ہوں. تو اس نے اس قسم کا لباس پہنا ہوا تھا, اور یہ وہاں پہ جو ہے جب داخل ہوا لوگوں نے کہا مرحبا فرزند رسول آ گئے, فرزند رسول آ گئے. اب یہ پورا وہ حالات دیکھ رہا ہے کہ یار یہ تو کوفہ جس کا میں گورنر ہوں, یہ تو سارا پرو حسین ہے. تو یہ گورنر ہاؤس کے اندر بڑی مشکل سے اندر داخل ہوتا ہے. پہلے تو وہ ایگزسٹنگ گورنر اس کو آنے نہیں دیتا, خیر وہ اندر داخل ہوتا ہے. ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, وہ پہلا حکم یہ دیتا ہے کہ جتنے بڑے چیفز ہوتے ہیں وہاں کے کوفہ کے اندر, جتنے ٹرائبز ہیں, کلانز ہیں, ان کے چیفز کو وہ بلاتا ہے, اور ان کے چیفز جو ہیں وہ کوفہ کے اندر اس کی وہ جو گورنر ہاؤس ہے اس کو دارالامارہ کہتے ہیں, وہ دارالامارہ میں وہ گورنر ہاؤس کے اندر سارے چیفز کو بلا لیتا ہے, اور ان چیفز کے پیچھے تلوار رکھ دیتا ہے, اور انہیں کہتا ہے کہ چھت پہ چڑھ جاؤ اور کوفہ میں اعلان کر دو, جس بندے نے مسلم ابن عقیل جو کہ چھپا ہوا ہے کہیں, جو کہ امام حسین کا ایمبیسڈر ہے, جس نے ان کا ساتھ دیا, ان سب کی میں گردن مار دوں گا. Oh my God. اور ان کو بھی کہا کہ اگر تم میری سپورٹ نہیں کرتے ہو تو آف کورس میں تم لوگوں کو پہلے قتل کروں گا. تو ان کو بھی آف کورس اپنی جان کے لالے پڑ گئے. اب یوں کوفہ کی جو ہے وہ ٹرن ہونا شروع ہو گئی, تلوار کے زور پہ ڈیوریس اور وہ پریشر کے زور پہ. اور وہاں پر ایک بہت بڑے سپورٹر تھے امام علی مقام کے, امام حسین کے, جو ایک کلان کو ہیڈ کرتے تھے, ان کا نام تھا ہانی بن عروہ. تو ہانی بن عروہ کو بھی گرفتار کیا گیا, اور ہانی بن عروہ جو ہے وہ سیکرٹلی ہوسٹ کر رہے تھے حضرت مسلم ابن عقیل کو. اور ہی واز این اولڈ مین, 80-85 سال ان کی عمر تھی, اولڈ آدمی تھے. تو جب مسلم ابن عقیل جو کہ امام حسین کے نمائندے تھے, ان کو یہ پتہ چلا کہ میری وجہ سے ہانی بن عروہ جو ہے, ہانی بن عروہ کو بھی گرفتار کر لیا ہے, تو وہ سامنے آ گئے. اور انہوں نے اس وقت ایک کوڈ ورڈ بنایا ہوا تھا. وہ کوڈ ورڈ یہ تھا کہ جب ہم کہیں گے یا منصور امہ, اے امت کے منصور, امت کے سپورٹر, تو جتنے سپورٹرز ہوں گے امام حسین کے وہ باہر نکل آئیں گے,
اور اگر کبھی اس طرح کا مسئلہ ہوا تو ہم پھر گورنر کے خلاف جہاد کریں گے اور گورنر ہاؤس پہ قبضہ کریں گے. اوکے. تو سارے چیفز کو گورنر نے عبید اللہ ابن زیاد نے گورنر ہاؤس میں ڈال دیا ہے, ہانی بن عروہ کو بھی گورنر ہاؤس میں ڈال دیا ہے. اب ان کو لبریٹ کرنے کے لیے مسلم ابن عقیل اب باہر آ گئے ہیں, اور مسلم ابن عقیل اب کہہ رہے ہیں یا منصور امہ یا منصور امہ. تو وہ جو جوان تھے کوفہ کے وہ باہر آنا شروع ہو گئے. وہ نریشنز میں آتا ہے کہ جی پہلے ہزاروں جوان آ گئے, انہوں نے اور دے اسٹارٹیڈ مارچنگ ٹورڈز دا گورنر ہاؤس ان کوفہ, اور قریب تھا کہ کوفہ میں ریولوشن آ جاتا, اور کوفہ کے اندر جو ہے حضرت مسلم ابن عقیل / امام علی مقام کی گورنمنٹ قائم ہو جاتی. اب وہ آگے آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ جو گورنر ہے یہ ان کے چیفز کو کہہ رہا ہے کہ اپنے اپنے کلان کے بندوں کو کہو کہ سارے ڈسپرس ہو جائیں, اگر یہ ڈسپرس نہیں ہوتے تو میں تم لوگوں کو قتل کر دوں گا. تو وہ اپنے چڑھ جاتے ہیں, جی میں قبیلے فلانے کا سردار ہوں, میرے قبیلے کے لوگ واپس چلے جائیں, میرے قبیلے کے لوگ واپس چلے جائیں. تو اب حضرت مسلم ابن عقیل آگے بڑھ رہے ہیں, اور وہ جو لوگ ہیں جو پہلے ہزاروں میں تھے, 4000 تھے, وہ 1000 ہو گئے, یونٹی کو چیلنج کیا جانے اور لگا. پھر وہ آگے بڑھے, مارچ کر رہے ہیں, وہ 500 ہو گئے, وہ 300 ہو گئے, اور دا مومنٹ وہ بہت گورنر ہاؤس کے قریب تھے تو ہی واز آل بائی ہمسیلف اینڈ دیر واز نو ون سپورٹنگ ہم. تو دیٹ واز دا ڈسیپشن, وہ جو میں ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا کہ کوفہ والے سپورٹ کا تو اظہار کرتے تھے مگر بعد میں عین موقع کے اوپر دغا بھی دے شو کر جاتے دیتے تھے. تو وہ ڈسیپشن ہوئی وہاں پہ. اور حضرت مسلم ابن عقیل کو ان کا ایک لمبا واقعہ ہے, ہم اس پہ نہیں جاتے, لیکن ٹو کٹ دا لانگ اسٹوری شارٹ, ہی واز کیپچرڈ, ہی واز اریسٹڈ, اور ان کی شہادت ہوئی, اور ان کی باڈی کو جو ہے گورنر ہاؤس کے اوپر کروسیفائی کر کے نیچے پھینکا گیا, ہانی بن عروہ کو پھینکا گیا, اور ایک کوفہ کے اندر ایک ٹیرر کی فضا قائم کر دی گئی. اور حضرت مسلم ابن عقیل جب ان کا وقت شہادت تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, تو لوگوں نے کہا کہ تم تو بڑے بہادر بنتے تھے, آج تو موت سے ڈر گئے. انہوں نے کہا موت سے میں نہیں ڈرا, میں نے پچھلا لیٹر امام حسین کو یہ لکھا تھا کہ کوفہ آپ کا سپورٹر ہے اور آپ آئیں اور اس ریولوشن کو لیڈ کریں, لیکن آج میں شہید ہو رہا ہوں, اور امام حسین جو ہیں وہ اس وقت ہو سکتا ہے مکہ سے نکل گئے ہوں. تو یہ واقعہ جو ہے یہ 9 ذی الحج کا غالباً یہ واقعہ ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہوتی ہے, اور 8 ذی الحج کو امام علی مقام, یا 7 ذی الحج کو امام علی مقام, جو حج کا زمانہ ہے اور امام علی مقام مکہ میں ہے, امام علی مقام مکہ کو چھوڑ دیتے ہیں, اپنے حج کو عمرے میں بدل دیتے ہیں, کیونکہ ان کو حضرت مسلم ابن عقیل کا پچھلا لیٹر آیا ہوا ہے. نمبر 2, ان کو یہ نیوز بھی آئی ہے کہ یزید کے کچھ ایسے لوگ ہیں اسیسنز جو کہ حاجیوں کے لباس میں ہوں گے, اور امام حسین کو مکہ میں شہید کیا جائے گا, یا حج کے مناسک کے دوران ان کو شہید کیا جائے گا. اینڈ امام حسین ڈڈ ناٹ وانٹ کہ ان کا خون جو ہے وہ مکہ کے اندر سپل ہو, حالانکہ وہ مظلوم ہے, وہ ظالم نہیں ہے, مگر ایز اے مظلوم بھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ میرے خون سے مکہ کی حرمت پامال ہو, کیونکہ مکہ کے اسپیشل لاز ہیں, وہاں پر تو آپ گھاس نہیں بغیر بلا وجہ کاٹ سکتے, وہاں پہ تو آپ ایک چونٹی کو نہیں مار سکتے, وہاں پر وہ تو جائے امان ہے, جائے کہ اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں, لیکن مکہ کی جو پیورٹی ہے وہ انٹیکٹ رہے. تو امام حسین اب حج کو عمرے میں بدل رہے ہیں اور مکہ کو ایگزٹ کر رہے ہیں, اور ان کو یہ اطلاع نہیں ملی کہ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت ہو گئی ہے, وہ ایگزٹ کر رہے ہیں. ایک چیز جو میں اب یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, بہت سے آنریبل صحابہ کرام تھے جو امام حسین کو روک رہے تھے کہ آپ مکہ نہ چھوڑیں, پہلے کہا مدینہ نہ چھوڑیں, پھر کہا مکہ نہ چھوڑیں. ان میں خاص طور پہ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے روکا. کچھ روایات میں جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا. تو یہ ہستیاں, عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روکا. تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب لوگ روک رہے تھے تو امام کیوں جا رہے تھے, وائی واز امام لیونگ, اور یہ ایک ویلڈ سوال ہے. تو آپ کے جو بردر ان لا تھے, ہی از آلسو اے کمپینین آف دا پروفٹ, اور بنو ہاشم سے حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن جعفر, مکہ میں جب آپ جانے لگے ہیں تو انہوں نے امام حسین کو روکا, اور انہوں نے کہا کہ
فرزند رسول مجھے اچھی وائبز نہیں آ رہی. یہ ساری ہستیاں یہی کہتی تھی کہ وی آر ناٹ گیٹنگ گڈ وائبز, آپ مت جائیں. اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی پریڈکشن آلریڈی موجود تھی بائی دا وے. تو بہت سے صحابہ کو وہ بھی پتہ تھا کہ انہوں نے شہید ہونا ہے, تو وہ ان کو وائبز اچھی نہیں آ رہی تھی. حضرت عبداللہ ابن جعفر نے بھی اسی قسم کی بات کی. انہوں نے کہا مجھے آپ نہ جائیں, اور جو معاملہ ہے وہ ہم یہاں پہ کچھ کرتے ہیں, میں گورنر سے بات کرتا ہوں, ہم نیگوسیشن کرتے ہیں, ہم جس طرح ایک پالیٹکس کے معاملات ہوتے ہیں. پہلی دفعہ امام حسین کو جب لوگ روکتے تھے تو آپ فرماتے تھے, آپ اسمائل کرتے تھے, آپ کہتے تھے آپ نے بڑی اچھی نصیحت کی, آپ کی نصیحت بہت اچھی ہے, لیکن مجھے فی الوقت ایک معاملہ ہے جس کی وجہ سے مجھے جانا ہے. ہمارے ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں, علامہ جریر طبری نے اس روایت کو ریکارڈ کیا کہ جب عبداللہ ابن جعفر جو کہ آپ کی فیملی سے تھے نا, اور آپ کے کزن بھی تھے, بردر ان لا بھی تھے, انہوں نے جب کہا کہ آپ مت جائیں, تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے رات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نانا خواب کے اندر ملے ہیں, انہوں نے مجھے کچھ انسٹرکشنز دی ہیں, میں جب تک ان انسٹرکشنز کو فلفل نہیں کرتا آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو ریٹرن, میں واپس نہیں آ سکتا, میں ریٹرن نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کیا انسٹرکشنز دی ہیں خواب میں. انہوں نے کہا کہ وہ میرا اور میرے نانا کا معاملہ ہے, میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا. اب یہ بات اہم ہے, اور یہاں پہ ہم وقتی طور پہ 1 منٹ کا تھاٹ کے لیول پہ پوز کر رہے ہیں. بظاہر امام حسین کی سٹرگل پولیٹیکل لگتی ہے, امام حسین کی اصل میں سٹرگل اسپریچول ہے. He was directly designated by Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو امام کو کبھی خالی پولیٹیکل لینز میں نہیں دیکھنا. امام کے پیچھے قرآن کی آیات کھڑی ہیں, احادیث مصطفیٰ کھڑی ہیں, اور اس وقت ان کو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اسپریچول انسٹرکشن بھی ریسیو ہوئی, جس وجہ سے وہ جا رہے ہیں. وہ اپنی حکومت کے لیے نہیں جا رہے, وہ پالیٹکس کے لیے نہیں جا رہے, وہ حقیقت میں سرکار دو عالم کے ساتھ جو ان کا عہد ہے اس عہد کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں.